بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا عنوان طلاق اور حلالہ کے مسائل ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسی صورتحال پیش آئے۔ طلاق کا معاملہ شرعی، سماجی اور قانونی ہے، جس کے سیکھنے اور سکھانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ان مسائل سے متعلق آگاہی کے حوالے سے عوام الناس کی سہولت اور رہنمائی کے لیے یہ معلومات سماجی خدمت سمجھ کر فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی دیگر معلومات کے حصول کے لیے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ آپ یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کا 3 بول میں نکاح کی صورت میں جڑنے والا رشتہ انتہائی نازک ہوتا ہے، جو کہ صرف 3 بول یا کچھ مخصوص یا کچھ کفریہ کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس بارے میں درست علم نہ ہونے یا دیگر سماجی مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حرام و زنا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بچے بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ شرم کی وجہ سے وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے اور رہنمائی بھی نہیں لیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ غلط فہمیاں دور کرنا ضروری ہیں۔ طلاق زبانی ہو یا تحریری ہو، یہ ہو جاتی ہے۔ طلاق عورت کو حمل کی حالت میں دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق عورت کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اور گواہان کی موجودگی یا غیر موجودگی میں دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق عورت کو حیض کی حالت میں دی جائے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ شوہر نے 3 طلاقیں بیوی کو ایک بار دے یا جدا جدا کر کے دے، دونوں صورتوں میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بغیر حلالہ کے ان کے دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں، یعنی کہ 3 طلاقوں کی صورت میں عورت اپنے پہلے خاوند پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے جمع کرے اور جمع کے بعد ان کی طلاق ہو جائے اور عدت پوری ہونے پر پہلے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ حلالہ کے مسائل الگ سے۔ حلالہ کے مسائل کی الگ سے تفصیل ہے۔ نمبر 3، اس حوالے سے ضروری بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ہرگز نہ دے اور نہ ہی 3 طلاق کے الفاظ بولے۔ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو سب سے پہلی طلاق رجعی دے سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان رجوع کی کوئی صورت نکل آئے۔ پہلی طلاق دے کر بھی رجوع کی صورت نہ نکلے اور دوسری طلاق دینا ناگزیر ہو تو پھر دوسری طلاق دے، جبکہ تیسری طلاق دینے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ایک ضروری نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 1 یا 2 بار رجوعی طلاق دینے سے رجوع کر لینے یا رجوع نہ کر لینے کی صورت میں تاحیات صرف آخری تیسری طلاق خاوند کے پاس رہ جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ دوبارہ پہلی یا دوسری طلاق نہیں دے سکتا۔ اب جو طلاق دے گا وہ تیسری و آخری طلاق شمار ہوگی، چاہے وہ 40 سال بعد دے یا کسی بھی وقت دے۔ نمبر 3، رجوع کرنا کیا ہے؟ رجوع یہ ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد میاں بیوی آپس میں
عدت کی مدت کے اندر پہلے نکاح پر رجوع کر لے۔ پہلی یا دوسری طلاق پر عدت کے دوران رجوع کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی سے 2 گواہوں کی موجودگی میں بولے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، اسے روک لیا یا واپس لے لیا۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جمع کر لے۔ یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو لے یا بوسہ دے دے۔ طلاق بائن کیا ہے؟ اس میں شوہر صریحاً طلاق کے الفاظ نہیں کہتا، مگر ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جن کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، میں نے تجھے آزاد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے بعد دونوں صورتوں میں دونوں کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ وہ ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے۔ ان کا جمع کرنا حرام و زنا ہے، البتہ ایسی صورت میں حلالہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 5، تجدید نکاح کیا ہے؟ بہول، کامل علمی یا کسی بھی طریقے سے کفریہ کلمات نکلنے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی کو توبہ کر کے تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے شوہر بیوی 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو شرعی حق مہر کے ساتھ نکاح کے لیے قبول کریں گے۔ خطبہ اور مولوی کا ہونا ضروری نہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح میں شرعی حق مہر بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، عدت کیا ہے؟ عدت کی تفصیل اس طرح ہے کہ عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، ان کی خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہر صورت میں عدت 4 ماہ 10 دن پوری کرنا ہوگی۔ اس کے بعد عورت چاہے تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کی صورت میں عدت 3 ماہ ہے۔ طلاق کی صورت میں عورت کی عدت 3 ماہ ہے اگر ان کی خلوت ہوئی ہے۔ اگر ان کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو عدت بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں تو عورت طلاق کے فوراً بعد بھی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ مذکورہ والا دونوں صورتوں میں اگر عورت بیوہ ہوئی ہے یا اسے طلاق ہوئی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ یعنی کہ اگر 1 گھنٹے بعد بھی اس کے بیوہ یا طلاق ہونے کے 1 گھنٹے بعد بھی اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر 9 ماہ بعد اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو تب تک اس کی عدت رہے گی۔ مختلف واقعات میں مختلف صورتحال پیش آ سکتی ہیں۔ مزید معلومات، مشاورت اور کاغذات کی تیاری آن لائن سروسز کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا رابطہ نمبر، واٹس ایپ نمبر دراصل یہ ہے 0333 987 5574۔ جزاک اللہ۔